ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. واجب الاحترام قابل صدر اعزاز و تکریم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کی مناسبت سے محسوس کر رہا ہوں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے. خدا در انتظار حمد مانست. اللہ کو اس بات کا بالکل انتظار نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی اللہ کی تعریف کرے. وہ اس انتظار میں بالکل نہیں بیٹھے ہوئے. محمد برچشم فارسی میں حضرت مظہر جانا کہتے ہیں. نہیں تو محمد عربی کو اس بات کا انتظار ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. ان کی تعریف کر کے چمکانا اصل میں اپنے آپ کو ہے. تعریف ان کی کریں گے، قیمت آپ کی لگے گی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور جس نے بھی اللہ کے ہاں، اللہ کے حبیب کے ہاں اپنا قد کاٹ بڑھانا ہو، اپنی قیمت لگوانی ہو، تو ان کی تعریف میں، ان کی توصیف میں، ان کی حمد میں جتنا زیادہ وقت گزرے گا اتنا یہ شخص قیمتی ہو جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ مستقل عبادت ہے. آپ کی سیرت کا تذکرہ کرنا، آپ کی شان کو بیان کرنا، یہ مستقل عبادت ہے. عام طور پر ہم سیرت کے عنوان پر جب بیان کرتے ہیں تو ہم سیرت کو شروع کرتے ہیں یا تو 40 سال کے بعد یا تو بالکل آخر میں آ کر، جبکہ اللہ کے پیغمبر کی سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے.
میں سیرت کے عنوان سے دو باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں تدریس کے طور پر، کیونکہ ماحول ابھی تقریر کا نظر نہیں آ رہا۔ تقریر کا ماحول اور ہوتا ہے، تدریس کا ماحول اور ہوتا ہے۔ یہ تدریسی باتیں کر رہا ہوں، آپ کی طلباء ہیں تو یہ بات ذرا ذہن نشین فرما لیں کہ آپ سے کو پوچھے کہ سیرت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، تو سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش سے پہلے سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ ابھی ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کا تذکرہ، آپ کا چرچا پہلے سے دنیا میں عام ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی دعا تو آپ کو یاد ہوگی، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآنی دعائیں یاد کیا کریں۔ پیغمبروں کی ذات معصوم ہوتی ہے، وہ اپنے نفس کی عاجزی اللہ کے آگے بیان کرتے ہیں، وہ اپنی نفس کی بے بسی بیان کرتے ہیں، نفس کی بے کسی بیان کرتے ہیں، اپنی تواضع اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو عام انسان کو کتنا اللہ سے اپنے نفس کے بارے میں مانگنا چاہیے، تو یہ دعا بھی یاد کیا کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من قرآنی دعاؤں کے اندر ایک بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا توشہ ہے بندے کے پاس۔ جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوا کریں تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوا کریں، اور جتنا آدمی اپنے غموں کا رونا مخلوق کے آگے روتا ہے نا، اس سے تھوڑا سا اللہ کے آگے رو لینا تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دعا مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ دعا مانگتے رہے نا، دعا مانگتے رہے، دعا مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، ایک بات مفسرین نے بڑی عجیب لکھی ہے تفسیر میں کہ اللہ کے اس پیغمبر نے اپنے دعا میں توسل کے طور پر یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ، تجھے تیرے اس محبوب آخر الزمان پیغمبر کی عظمت کا واسطہ۔ تو اللہ نے پوچھا کہ آدم تجھے کیسے پتہ ہے کہ ایک نبی آخر زمان آنے والا ہے اور ایک نبی آئے گا؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، جس وقت میں جنت سے نکل رہا تھا تو جنت سے نکلتے وقت میں نے جنت کے پھولوں کی کلیوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا تھا۔ تو اسی وقت مجھے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا آنا بھی کسی کی وجہ سے ہے اور کسی ہستی نے آنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو اے اللہ، میں تجھے محمد عربی کی عظمت کا واسطہ پیش کرتا ہوں۔ اب محمد عربی کی عظمت کا واسطہ یہ دعا میں بطور توسل کے یہ معمولی الفاظ نہیں۔ اچھا، جس ہستی پر اللہ درود پڑھتا ہو اس ہستی کا کیا مقام ہوگا؟ آپ کے علم میں ہے نا یہ بات کہ اللہ اپنے حبیب پر درود پڑھتے ہیں، اور کتنا پڑھتے ہیں اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ تو اللہ کو تو اپنے محبوب کی بڑی لاج ہے، اللہ کو تو اپنے پیغمبر کی عظمت کی بڑی لاج ہے۔ یہ تو ہم ناکارہ ہیں کہ ہمارے دل میں حبیب کی عظمت نہیں، سنت کا اتباع نہیں، آپ کی محبت جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں۔ تو آپ سے کو پوچھے کہ سیرت کا آغاز کہاں سے ہوا، تو آپ یہ فرمائیں گے کہ سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ اب کہاں آدم علیہ السلام اور کہاں اللہ کے پیغمبر کا یہ دور؟ سمجھ گئے یہاں تک بات؟ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی پیدائش کا ذکر مختلف ادوار کے اندر مختلف نبیوں پر صحائف نازل ہوتے ہیں، کتابیں نازل ہوتی ہیں۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب میں کسی نہ کسی جگہ آ کر نبی آخر زمان کی عظمت کا باب نہ ہو۔ تو یہ سیرت کہاں سے شروع ہوئی؟ پیدائش سے پہلے شروع ہوئی،
اور یہ مختلف کتابوں کے اندر یہ حالات بیان ہوتے چلے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یمن کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تبا تھا۔ یہ تبا جو ہے نا، یعنی یمن کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا ہے، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو تبا یمن تھا، تبا یمن شہروں کو، بستیوں کو، علاقوں کو ویران کرتے کرتے جب مدینہ منورہ پہنچا، اس وقت مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا، جس کو شعراء عام طور پر اپنی شاعری میں کہتے ہیں نا، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ، یہ وہ یثرب تھا جس میں تبا یمن پہنچا۔ اب جب تبا یمن یہاں پہنچا تو دن کے اجالے میں رات کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب اگر بات سمجھ آئی نا تو سبحان اللہ ضرور کہنا ہے آپ نے، اچھا، تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ میں جو سبق پڑھا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ تبا یمن، دن کے اجالے میں مدینہ میں کیا ہوا؟ اندھیرا چھا گیا، تاریکی چھا گئی۔ اس تاریکی کے عالم میں راہب نے، عالم نے یمن کے بادشاہ سے کہا اگر ہم اپنی جان کی امان پائیں تو آپ سے ایک بات کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، آپ اس شہر کے فاتح نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ شہر نبی آخر زمان کا مسکن ہے، اور جس شہر میں اللہ کے نبی آ کر ٹھہریں گے اس شہر کے آپ فاتح نہیں بن سکتے۔ اب آگے سنیے، یمن کا بادشاہ کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے میرے اللہ کی ذات، تو بھی گواہ رہو اور یہ لوگوں تم بھی گواہ رہو کہ میں اس نبی آخر الزمان پر ایمان لاتا ہوں۔ میں اس پر کیا لاتا ہوں؟ ایمان لاتا ہوں۔ اور صرف بات ایمان تک ختم نہیں ہے میری، کہتا ہے اللہ کے پیغمبر اگر آپ میری زندگی میں آ گئے تو آپ مجھے اپنے نوکروں میں دیکھیں گے، اپنے غلاموں میں پائیں گے، اور اس سے آگے کی بات یہ ہے اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کے لیے اس شہر میں ایک گھر بنا کے جا رہا ہوں۔ میں اس شہر میں آپ کے لیے گھر بنا کے جا رہا ہوں۔ مجھے میرے راہب نے یہ کہا ہے کہ آپ کی پیدائش تو مکہ میں ہوگی، لیکن قوم آپ کو پریشان کرے گی اور آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، تو جب آپ اس شہر میں آئیں تو ظاہر بات ہے جو جس شہر میں جائے اس کو رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں آپ کے لیے ایک گھر تعمیر کر کے جا رہا ہوں۔ ایک گھر تعمیر کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے وہاں گھر بنایا، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ بات یاد رکھے، میں تھوڑا اور پیچھے جاؤں گا۔ گھر بنا لیا اس نے، اب وقت گزر گیا تو فوت ہو گیا، یمن واپس چلا گیا، حالات تبدیل ہو گئے۔ اب بہت عرصے کے بعد مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب اس پیدائش سے پہلے بھی کچھ حالات ہیں، جیسے جہالت ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کتنی بڑی گمراہی تھی، شرک، رسومات، تاریکی اور جہالت، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، ایک عجیب ماحول تھا۔ اور اس زمانے میں جادو، غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، جنات اور شیاطین سے مدد طلب کرنا،
اس کے لیے چلہ کشیاں۔ اب ایک عامل جنات کا وہ دیا جلاتا ہے، دیا جلاتا ہے، دیا بجھ جاتا ہے، پھر جلاتا ہے، دیا الٹ ہو جاتا ہے۔ اپنے استاد سے کہنے لگا کہ میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے، کیا کروں اس کا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہو گیا۔ اس نے کہا معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر پیدا ہو گئے ہیں، یا تو پیدا ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا جب وہ پیدا ہو جائیں گے، ان کی پیدائش کے بعد یہ ٹونا ٹنچر کام نہیں کرے گا، یہ چیزیں ساری ضائع ہو جائیں گی، پھر نبی ایک نئی شریعت لے کر آئیں گے، اس کے تابع انسانوں کو انسانیت ملے گی، ہدایت ملے گی، تو لہٰذا آج کے بعد میرا اور آپ کا کام ٹھپ ہے، ختم۔ چلو بھائی، اب اللہ کے پیغمبر کا یہ دور، آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کس شہر میں پیدا کیا آپ کو؟ بولو مکہ، مکہ مکرمہ، مکہ۔ جب بھی ان دو شہروں کا نام لیا کرے نا تو یہ نہ کہا کریں مکہ مکرمہ، بلکہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مکہ شریف، مدینہ۔ ہاں، کسی شہر میں کوئی اللہ والا آباد ہو جائے نا تو اس کو لوگ کہتے ہیں جی فلاں شریف، فلاں شریف۔ تو جہاں پیروں کے پیر رہتے ہوں اس کو شریف کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ ہاں، اس کو شریف کہا کرے۔ اچھا، عظمت جتنی بھی دل میں ہوگی، اللہ اس عظمت کے بدلے میں آپ کو مدینہ منورہ کا مستقل مسافر بنا دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہو گئے۔ اب آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں کس محلے میں ہوئی؟ اس محلے کا نام ہے معلیٰ۔ کیا نام ہے؟ مکہ مکرمہ میں جس محلے میں پیدا کیا اس کا کیا نام ہے؟ معلیٰ۔ دو مشہور محلے ہیں وہاں پر، ایک کو مسفلہ کہتے ہیں اور ایک کو معلیٰ کہتے ہیں۔ مسفلہ ڈلوان کو کہتے ہیں، معلیٰ بلندی کو کہتے ہیں۔ ہم عام طور پہ ہمارے حجاج جہاں جا کے ہم رہتے ہیں نا، اس کو مسفلہ کہتے ہیں، اور یہ اوپر کا جو علاقہ ہے اس کو معلیٰ کہتے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش میں اللہ نے اس بات کا بھی لحاظ رکھا کہ آپ کو مسفلہ میں پیدا نہیں کیا، آپ کو معلیٰ میں پیدا کیا، تاکہ کوئی آدمی کبھی یہ نہ کہے کہ وہ جو نیچے کر کے بچہ پیدا ہوا ہے، نہیں، بلکہ یوں کہے وہ جو اوپر کر کے پیدا ہوا ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب ایک باطل نظریہ کی تردید، باطل نظریہ کی کیا تردید ہے؟ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انگریز نے مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی، تفریق پیدا کی کہ مسلمان قوم تقسیم ہو جائے فرقہ واریت کے نام پر، آپس میں ان میں جدائیاں پیدا ہوں۔ اب جو اختلاف مسلمانوں میں اہل علم میں، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ گپ شپ کے لیے تھے، آپس میں انجوائے کرنے والے تھے، یہ علماء طلبہ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، ان کو ہم نے کفر اسلام بنایا، اور کفر اور اسلام بنا کر جدائیاں پیدا ہوئیں، ہمارے اندر دوریاں پیدا ہوئی۔ ورنہ فقہائے کرام کے درمیان کیسے کیسے اختلاف ہیں، لیکن ہم کسی فقیہ کی توہین کرتے ہیں، کسی پر اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کرنا تو دور کی بات، ہم ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، اور ہمارا ان سے فقہی طور پر، علمی طور پہ بڑا اختلاف ہے۔ انگریز ظالم نے ایک چال چلی، اور اس چال چلنے میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کریں۔ اب کیا اختلاف پیدا کریں؟ بھائی یہ جو فلاں طبقہ ہے یہ اپنے نبی کو بھائی جیسا سمجھتا ہے، یہ جو فلاں طبقہ ہے یہ نبی کو کیسے سمجھتا ہے؟ اپنے بھائی جیسا۔ مطلب کیا؟ کہ ان کے نزدیک نبی کا احترام اتنا ہے جتنا بڑے بھائی کا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ کفر ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا اور میرا عقیدہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایک خدا نہیں، آپ ایک خدا، آپ الہ نہیں، باقی سب کچھ آپ ہی ہیں۔
باقی سب کچھ آپ ہی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب آپ کی جو پیدائش ہے کیا وہ ہم جیسی تھی؟ نہیں، وہ ہم جیسے نہیں تھے۔ نہ آپ کی موت ہم جیسی ہے، نہ آپ کی پیدائش ہم جیسی ہے، نہ آپ کا سونا ہم جیسا ہے۔ آپ کی پیدائش ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، علائشیں لگی ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جب پیدا ہوئے، اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے لخت جگر کو دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے ناخن کٹے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کے بال بنے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کی ناف کٹی ہوئی ہے، اور میں جب دیکھتی ہوں اپنے بچے کی طرف، اس کی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے جو عام بچوں میں نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم جیسے ہوئے؟ ہم جیسے کہاں ہوئے؟ آگے سنیے آپ کی پیدائش۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ اس بچے سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی ہے، اور یہ مشک و عنبر کی جو خوشبو ہے یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کی ہے۔ آپ جوان عورت بیوہ ہو جائے نا کوئی، تو ہماری تہذیب، ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر یہ کہتا ہے کہ بیوہ عورت کو، جس کے سر پہ خامند کا آسرا نہ ہو، اس کو خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے تزین آرائش جو بھی ہے وہ ہے، لیکن گھر سے باہر خوشبو۔ حضرت عبد المطلب جو تھے آپ کے دادا، ان کو ایک آدمی نے شکایت کی، اور شکایت میں یہ کہا کہ آپ کی بیٹی آمنہ جو ہے بہو، یہ گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے، آپ کے بیٹے عبداللہ بھی دنیا میں نہیں ہیں، تو اس کے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، اس کو سمجھائیں آپ۔ حضرت عبد المطلب اماں آمنہ سے کہنے لگے کہ بیٹا آپ کی شکایت آنے لگی ہے کہ آپ خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ تو اماں آمنہ فرمانے لگی ابا جی میں نے خوشبو کہاں دیکھی ہے، میرے پاس خوشبو کہاں سے آئی؟ جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا ہے اس وقت سے میرے جسم سے مشک کی خوشبو پھوٹ گئی ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں، اب میں کنویں پہ جاتی ہوں، تالاب پر جاتی ہوں، عورتیں رسیاں اور ڈول پھینک کے تھک جاتی ہیں کھینچ کھینچ کر، لیکن جب میری باری آتی ہے تو پانی ابل کر باہر آ جاتا ہے۔ اب یہ ہم جیسے تھے؟ بولو، آپ میں سے، ہم میں سے اللہ نے کسی سے بات کی ہے؟ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں تو بشر ہوں لیکن اللہ مجھ پر وحی کرتا ہے، میں اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہوں۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جب تک مجھ پہ وحی نہیں ہوتی میں اس وقت تک بات ہی نہیں کرتا۔ تو اب آپ کی یہ پیدائش، آپ آرام فرماتے تھے، آپ سو جاتے تھے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے، اللہ کے پیغمبر آرام فرمائیں تو وضو نہ ٹوٹے۔ یہ وہ آپ کی سیرت ہے، یہ وہ آپ کی زندگی ہے۔ یہ سیرت اور یہ زندگی اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی، کسی انسان کو نہیں دی۔ اب آپ 40 سال کا عرصہ گزارتے ہیں، اب یہ جو 40 سال کے عرصے کی جو سیرت ہے نا، یہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ آپ سب کو سیرت النبی پڑھنی چاہیے، علماء طلباء کو خاص طور پر، اور یہ بالاستیاب پڑھا کریں اور بالاستیاب بیان بھی کیا کریں۔ اب آپ کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کی پیدائش کے بعد عرب کا ایک ماحول ہے۔ عرب کا ماحول یہ ہے کہ بچوں کو دیہات میں بھیجا جاتا ہے۔ مولانا مجتبیٰ صاحب، لوگ ایک بات کرتے ہیں جو بڑی نامناسب ہے، وہ یہ ہے کہ جب دائیاں اٹھانے آئی تھیں تو اکثر شعراء، خطیب، نثر، نظم میں کام کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ کو یتیم سمجھ کر کسی نے نہیں اٹھایا، آپ کو یتیم سمجھ کر کسی نے نہیں اٹھایا۔ مسئلہ یتیمی کا نہیں تھا، مسئلہ حلیمہ کے بخت کا تھا، حلیمہ کی عزت کا تھا۔
حلیمہ کے وقار کا تھا، کوئی اٹھا کیسے سکتا تھا، کوئی اٹھا کیسے سکتا تھا؟ یہ قسمت تو اللہ نے حلیمہ کو دینی تھی۔ اب غور فرمائیں، بچے کو اٹھانے کے لیے دائیاں سارے بچوں کو اٹھا کے لے گئی، آپ کی باری آتی ہے، اماں حلیمہ آپ کو اٹھاتی ہے، جیسے بچوں کو سواری پر رکھا جاتا ہے پھر بیٹھنے کا اہتمام ہوتا ہے، تو اماں حلیمہ نے یہ کیا کہ سواری پر آپ کو پیچھے بٹھا دیا اور آپ آگے بیٹھ گئیں، سواری کو اٹھانے لگیں۔ سواری اٹھے نا، سواری اٹھے نا۔ یہاں تک تو بات یہ سیرت کی ہے، اگلی بات میرے اپنے ذوق کی ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ وہ سواری اٹھتی کیسے کہ محبوب خدا کو پیچھے بٹھایا؟ یہ تو وہ ہے جس نے مسجد اقصیٰ میں لاکھوں نبیوں کی امامت کرنی ہے اور آگے کھڑا ہونا ہے، جس کا منصب آگے کا تھا اس کو پیچھے بٹھاؤ، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ سواری کھڑی ہو جائے؟ کھڑی ہو سکتی ہے؟ کسی دانا نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو اٹھا کے آگے رکھو، آگے بٹھایا، سبحان اللہ، وہ جو کمزور سواری تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور اٹھ کھڑی نہ ہوئی، دوڑنے لگی۔ مولانا ضیاء القاسمی مرحوم فرمایا کرتے تھے، دوڑنے لگی دوڑنے لگی، اینج دوڑنے لگی جی میں تیز گام بن گئی، جی میں تیز گام بن گئی۔ اور پوچھنے والا پوچھتا ہے، حلیمہ کیا ہوا تیری سواری کو؟ مکہ گئی تھی، سواری تبدیل کر کے آ گئی۔ آگے سے اماں حلیمہ فرمانے لگی، سواری کو تبدیل نہیں کیا، سوار تبدیل کر دیا ہے، سوار تبدیل ہو گئے۔ یہ ساری شان اب سوار کی ہے۔ اب سیرت کا یہ باب سمجھیں، آپ تقریباً 4 سال کی عمر میں آپ کا شق صدر ہوتا ہے، سینہ مبارک کو کھولا جاتا ہے۔ یہ جو پھاڑا لفظ ہے یہ استعمال نہ کیا کریں، سینہ مبارک کو کھولا گیا۔ پھاڑے لفظ کے اندر ذرا بے ادبی کا پہلو ہے۔ سینہ مبارک کو کیا کیا؟ کھولا گیا۔ سینہ مبارک کو کھول کر، بچپن ہے نا انسان کا، یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، 1 2 سال کے، 1.5 سال کے، آپ کہتے ہیں یہ بچہ بڑا ضدی ہے جی، بہت تنگ کرتا ہے۔ یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچپنے کے اندر بھی بچوں کے اندر ان کی طبیعت کے مطابق سختی، غصہ، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن میرے پیغمبر کی سیرت یہ ہے، اللہ کے پیغمبر کا مقام یہ ہے کہ آپ کے اندر بچپنے کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ نے بچپن میں بھی کبھی ضد کی ہو۔ مولانا حسین علی صاحب، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی اس آیت کو جب بیان کرتے تھے نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، لیغفر لک، میرا محبوب پیغمبر، آپ کے سینے میں پہلے بھی کوئی قدورت نہیں تھی، پہلے بھی کوئی گناہ نہیں تھا، اور آئندہ بھی آپ سے کوئی گناہ، یہ آپ کا مقام ہے کہ بچپنے کے اندر جو انسان کی کمی ہوتی ہیں وہ کمیاں بھی اللہ نے آپ سے دور کر دیں۔ پھر آپ کا لڑک پن، آپ کی جوانی، آپ کی شادیاں، نبوت کا ملنا، یہ بہت زبردست قسم کی سیرت کا عنوان ہے۔ اس سیرت کو اس مختصر وقت میں نہیں سمجھا سکتا، اپنے اپنے گھروں میں سیرت النبی لے کر بالاستیاب پڑھیں۔ اب یہ 4 سال کی عمر میں آپ کا شق صدر ہوتا ہے، بچپن میں۔ اور اس پر بھی بڑی عجیب بات آپ کو سناؤں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے نا، تو فرعون کے پاس جاتے وقت آپ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیکن میرے پیغمبر کی باری جب آئی نا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا رب اشرح لی صدری، فرمایا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے پیغمبر، آپ کی التجا سے پہلے ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، آپ کو شرح صدر کی دولت ہم نے دے دی ہے۔ اور یہ شرح صدر کی دولت بہت بڑا انعام ہوتا ہے اللہ کا۔
کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ شرح صدر دے دے، ورنہ بات بات پہ بیوقوفی اور حماقت کے فیصلے ہوتے ہیں اس کے. تو شرح صدر اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا. تو اب 6 سال جب آپ کی عمر ہو جاتی ہے، 6 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ کے ساتھ یثرب کا سفر کرتے ہیں، یعنی مدینہ منورہ کا. اب آپ حیران ہوں گے کہ مدینہ منورہ 6 سال کی عمر میں کیوں گئے تھے اس وقت؟ اس لیے گئے تھے کہ آپ کا نانحال جو تھا وہ مدینہ منورہ میں تھا. آپ کی ماں جو تھی نا حضرت اماں آمنہ، وہ قبیلہ بنو نجار کی تھی، اور قبیلہ بنو نجار جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آباد تھا. تو آپ کے والد گرامی قدر جو تھے نا حضرت عبداللہ، یہ اپنے سسرال گئے ہوئے تھے، یعنی اماں آمنہ میکے گئی ہوئی تھی، تو آپ کا انتقال وہاں ہوا حضرت عبداللہ کا. 6 سال کی عمر میں باپ کی قبر پر اماں آمنہ لے کر گئی اور بتایا کہ یہ تمہارے ابا کی قبر ہے. اللہ کی شان دیکھیں. جب باپ کی قبر سے واپس آئے، آ رہی ہیں مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ آتے ہوئے راستے میں اماں آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. انسان کی جو زندگی ہے نا، اب تھوڑی سی بات آپ حضرات سے کروں، سمجھیں ذرا. انسان کی جو زندگی ہے نا، اس میں غم کا کانٹا لگا ہوا ہے. اچھا، غم کا کانٹا لگا ہوا ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میری زندگی جو ہے نا غموں سے خالی ہو جائے، میری زندگی میں غم کوئی نہ آئے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضرت میں بڑا غمگین ہوں، بڑا پریشان ہوں. اور نے کہا جو پریشان نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے. جو پریشان نہیں ہے وہ. میں اگر اس موقع پر اپنے چچا مرحوم حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کو یاد کروں، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کو، میرے چچا تھے مولانا مجتبیٰ صاحب کے والد. اسباب کی دنیا میں دیکھا جائے تو یتیم جو ہوتے ہیں نا، جن کے سر سے باپ اٹھ جائے، وہ کہتے ہیں وہ رل جاتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، پتہ نہیں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. کیا ہوتا ہے؟ ان بھائیوں کو دیکھو نا، ان بھائیوں کو دیکھ کر نا میں کہتا ہوں اللہ تیری شان ہے، تیری شان ہے. جن کے سر پہ کچھ بھی نہیں، ان کو تو مدرسے بھی چلانے والا بنا، عالم بھی بنا، فاضل بھی بنا، اچھا نام بھی پیدا کر، اچھا کردار بھی دے، اچھے اخلاق بھی دے. یہ شان کس کی ہے؟ اب اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے. آئے ہائے، اللہ کے پیغمبر کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے. اوہو. لیکن سودا کہاں ہوا؟ کتنا بڑا ہوا؟ مقام یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب کچھ آپ ہی ہیں. اللہ کے بعد سب کچھ، بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر. اب اتنا بڑا مقام ملنے لگا ہے کہ اللہ میرے بعد جو کچھ بھی ہے محبوب آپ ہیں. جہاں جہاں میری خدائی چلے گی وہاں وہاں تیری مصطفیٰ چلے گی. میرے علاوہ خدا کوئی نہیں، تیرے علاوہ مصطفیٰ. دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. مگر مصطفیٰ کے بعد کتنا بڑا مقام. اب حضرت عبداللہ کی قبر کہاں ہوئی؟ بولو. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. انسان کی مٹی جہاں سے لی جاتی ہے اسی مٹی میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے پیغمبر کا خمیر جہاں سے لیا گیا، آپ کے باپ کا خمیر بھی وہیں سے لیا گیا. حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے. حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے. لیکن حضرت عبداللہ کا خمیر کہاں سے لیا؟ اور آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے 1980 تک حضرت عبداللہ کی جو قبر تھی یہ باب السلام کے باہر تھی. توسیع حرم جب ہوئی تو ہمارے ملک پاکستان کے 3 بزرگ
اس وقت شامل تھے. یہاں آپ کے یہاں پیر محمد شاہ صاحب آئے ہوں گے، ان کے والد تھے حضرت پیر کلیم اللہ شاہ صاحب، وہ بھی حضرت عبداللہ کی دوبارہ میت نکالنے کی تقریب میں موجود تھے. اور مجھے شاہ صاحب نے خود بتایا تھا کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر کے باپ کو ہم نے ہاتھ ڈالا تو آپ کا جسم مبارک بالکل تر و تازہ تھا، اور اسی وقت ہم نے نکال کر آپ کو پھر بقیع کے اندر سپرد خاک کیا. تو یہ آپ کی سیرت ہے، یہ آپ کی سیرت ہے. تو خیر یہ زمانہ آپ کا، اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں. اور اعلان نبوت کے اندر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے. میں آپ کسی محلے میں 2 دن رہے نا، تیسرے دن لوگ کہتے ہیں خدا کا واسطہ یار جاؤ ادھر سے، کیونکہ جب تک کسی آدمی کے ساتھ معاملات نہ ہو جائے نا، صاحب سلوک لوگوں کے ہاں مریدوں کے لیے ایک بات، سالکین کے لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جب تک معاملہ نہ کرو، جب تک معاملہ نہ کرو، صرف اقوال کی بنیاد پر کسی بزرگ سے بیعت نہ ہو جاؤ. اقوال کی بنیاد پر بیعت، افعال کی بنیاد پر بیعت ہو جاؤ. افعال دیکھو، کردار دیکھو، معاملات دیکھو، معاشرت دیکھو، اخلاق دیکھو، پھر ہاتھوں میں ہاتھ دے دو. اور پھر ہاتھوں میں ہاتھ دو، ایسے دو کہ جیسے مردہ غسال کے حوالے ہوتا ہے، پھر سوچنا بھی نہیں. یہ نہیں کہ آج ایک اللہ والے کے مرید ہوئے، کل سلام علیکم دوسرے کے بعد، کل تیسرے کی بیعت، کل چوتھے کی بیعت، پھرتا رہے آدمی. پھر ایسے مرید کو فائدہ بھی پھر نہیں ہوتا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ اتنا عرصہ 40 سال گزارنے کے بعد آپ اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں حل وجدتمونی صادقا و کاذبا. کیسا پایا، کیسے پایا؟ ہم میں سے کوئی آدمی کھڑے ہو کے کہتے بزرگو آرام کرو، ذرا تھوڑا بیٹھ جائیں نیچے. دشمن کہنے لگے، آپ کی عظمت کا ڈنکا بجانے لگے کہ آپ جیسا نہ تو کوئی صادق ہے سچا ہے، نہ آپ جیسا کوئی امین ہے. یہ آپ کی سیرت ہے. امتی کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت سارے کام کر سکتی ہے، دھوکہ نہیں دے سکتی، امانت پہ خیانت نہیں کر سکتی. میرا امتی فراڈی نہیں ہو سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو. یہ وہ چیزیں ہیں جو سیرت سے لینے والی ہیں. اس کے بعد 40 سال کا زمانہ، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں. اب عوام الناس سے میری خطاب جب شروع ہونے لگا ہے تو بات بالکل وقت ہی پورا ہو گیا ہے کہ میں آپ سے بھی کیا بات کروں. اب آپ کی سیرت کا یہ دور، آپ کی سیرت کا یہ دور، آپ ہجرت کر کے آتے ہیں. کہاں آتے ہیں بولو؟ اب آپ مکہ مکرمہ سے جب ہجرت فرماتے ہیں نا تو مڑ کے مدینہ منورہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں اور روتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مدینہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، مکہ تجھے چھوڑنے کا دل، لیکن قوم بڑی تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، مجبور کرتی ہے. اب آپ مدینہ طیبہ آئے. اللہ نے آپ کو تسلی کے طور پہ فرمایا میرا محبوب پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے ہم ایک اور حرم بسانے والے ہیں، ایک اور حرم بسانے والے ہیں. اب آپ کو جب اس حرم میں لایا، آپ کو جب اس حرم میں لایا تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ آپ کو جب مدینہ منورہ لایا نا، اور جس حجرے میں آپ کو رکھا اور جس حجرے میں آپ ابھی آرام فرما ہیں، اس حجرے کی مٹی اللہ کے عرش سے بھی عظمت والی ہے. بولو نا سبحان اللہ. وہ حجرہ ہے کس کا؟ وہ حجرہ کس کا ہے بولو؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا. ایک شعر سناؤں آپ کو. ایک شاعر نے مولانا مجتبیٰ صاحب بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. سلام لاتے ہیں شام صبح ہزار نوری تیرے ہی گھر پر، سلام لاتے ہیں شام صبح ہزار نوری تیرے ہی گھر پر. کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے جو ایک بار آ کر روزے پہ سلام پیش کرتے ہیں نا
اس فرشتے کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی، اور فرشتوں کی جماعت صف در صف کھڑی ہے، صف در صف کھڑی ہے اس انتظار میں کہ کب ہم سلام پیش کریں گے، اور جس کو سلام کا موقع مل گیا پھر دوبارہ اس کو آنے کا موقع نہیں ملا۔ اب آپ مدینہ منورہ آتے ہیں، اس مدینہ منورہ کی جو آپ کی زندگی ہے نا، اس کے اندر غزوات ہیں، جہاد ہے، دین کی تبلیغ کا انداز بالکل مختلف ہے، وہاں دعوت کا انداز، یہاں جہاد کا انداز، اور ان جہاد میں جس کو غزوہ کہتے ہیں نا، غزوہ، یہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے پیغمبر بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ اب میں معاشرتی ایک بیماری کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں کہ آپ نے بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماں کو، ان سب کے حقوق بتائے، اور صرف بتائے نہیں، کر کے دکھائے، کر کے دکھائے کہ بیٹی کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے۔ یہ سیرت طیبہ کی روشنی میں سمجھیں ذرا، اور یہ چیزیں آپ کو مدینہ سے مل رہی ہیں۔ ابھی بدر کی پہلا کفر اسلام کا جو مارکا ہے اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اب جو بدر ہے نا، بدر کی جو جنگ ہے، بدر کا جو جہاد ہے، اللہ آپ کو بھی لے جائے نا تو سامنے ایک پہاڑ ہے، اس کو کہتے ہیں جبل ملائکہ، جبل ملائکہ، جہاں پر فرشتے اترے تھے۔ جہاں پر کون اترا تھا؟ فرشتے اترے تھے، جس کو اقبال نے ایک جگہ کہا نا، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر، قطار اب بھی۔ فرشتے اترے، مدد آئی، اللہ نے فتح دی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جہاد کے خود کمانڈر ان چیف جو تھے اللہ کے پیغمبر تھے۔ اب قیدیوں میں آپ کا ایک داماد بھی آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ بنات رسول کتنی تھیں؟ شاہ کونین کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ 4۔ بڑی بیٹی کا نام زینب تھا۔ کیا نام تھا؟ اور یہ بیوی تھی حضرت ابو العاص کی۔ ابو العاص بدر کے قیدیوں میں آ گئے، اور جب بدر میں قید ہو کے آ گئے نا، قیدیوں کے لیے ضابطہ یہ بنا کہ صبح قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ ادا کریں، ورنہ معاملہ ختم کریں۔ یہ بات مدینہ منورہ پہنچتی ہے، حضرت زینب اپنے گلے سے ہار اتارتی ہیں اور ایک شہری کے حوالے کرتی ہیں کہ یہ ہار تم بدر لے جاؤ اور میرے والد گرامی قدر بدر کے جہاد کے کمانڈر ان چیف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دو، اور ان کو یہ کہو کہ یہ آپ کی بیٹی زینب نے دیا ہے، میں اپنے شوہر کی امان چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر کی رہائی چاہتی ہوں۔ ایبٹ آباد کے مسلمانوں، یہ بات آپ سے میں کر رہا ہوں، سیرت کا اتنا نازک موڑ ہے، یہ اتنا نازک موڑ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کی وفا کا پتہ شوہر کی غموں میں چلتا ہے، پریشانیوں میں چلتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہار دیکھا تو رونا شروع ہو گئے، ہار دیکھ کر رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کا مشاورتی اجلاس بلایا، مشورے کے لیے طلب کیا۔ مشورے کے لیے صحابہ کو بٹھا کے فرمایا، اگر اجازت ہو تو میں یہ ہار بھی واپس کر دوں اور ابو العاص کو رہا بھی کر دوں۔ صحابہ میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کیوں۔ اللہ کے پیغمبر وضاحت فرمائی، فرمایا یہ ہار جو ہے نا، میری بیوی خدیجہ کی نشانی ہے۔ میری پہلی زوجہ خدیجہ نے رخصت ہوتے وقت زینب کو تحفے کے طور پہ دیا تھا، اور خدیجہ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ خدیجہ کے مجھ پر، بولو نہ ہوئے، بڑے احسانات ہیں۔ آپ کی جو تسلیاں ہیں نا اماں خدیجہ کی، اس سے اللہ کے پیغمبر کو بڑا حوصلہ ملا تھا۔ وحی کے جب آثار آئے تھے، آپ کا جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ یہ سب کو دعوت ہے۔ اچھا، اماں خدیجہ کے الفاظ سنیں ذرا،
سب کے لیے پیغام ہے۔ اللہ کے پیغمبر، سردی لگی ہوئی ہے، کمبل مانگ رہے ہیں، چادر مانگ رہے ہیں، نیا نیا کام ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو بیوی پتہ کیا تسلی دیتی ہے؟ بیوی تسلی کے طور پہ کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو غریبوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے کام آنے والے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ جو یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے کام آئے، اللہ اس کو کبھی ضائع۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ فرمایا پریشان نہ ہوں، آپ تو یتیموں کے کام آنے والے ہیں۔ اور سیرت کے اندر بیٹی کا یہ حق اللہ کا پیغمبر اس طرح دیتا ہے کہ داماد کو رہا کر دیا، داماد مسلمان پھر بھی نہیں ہوا۔ حنین کی جنگ میں، غزوہ حنین میں یہ دوبارہ گرفتار ہو کے آئے۔ دوبارہ جب گرفتار ہو کے آئے تو قیدیوں کے لیے یہ ضابطہ بنا کہ جس کو جو مدینہ کا شہری امان دے دے اس کو رہائی ہو جائے گی۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں فجر کے وقت ایک خاتون مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہے اور وہ صحابی جو قیدیوں کو دیکھ بھال پہ مامور ہے اس کو کہنے لگی میرا نام زینب ہے، میں محمد عربی کی بیٹی ہوں، میں اپنے شوہر ابو العاص کو امان دیتی ہوں۔ مدینہ کا شہری ہے نا، رہائی ہو گئی۔ انہی پاؤں سے میری معلومات کے مطابق صحابہ کی تاریخ میں دو انسان ایسے ہیں، دو انسان ایسے ہیں صحابہ کی تاریخ میں جنہوں نے اس انداز سے اسلام کو قبول کیا۔ ایک سیدنا عمر اور ایک سیدنا ابو العاص مکہ کے چوک میں گئے دوڑتے ہوئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے مکہ والو، مسلمان تو میں مدینہ میں ہو گیا تھا، لیکن میں اس شہر میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ میرے پیدائشی شہر ہے، میرا مولد ہے، تاکہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ابو العاص نے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے۔ جس نے بچے یتیم کرانے ہوں، بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، وہ باہر آ جائے، اس کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ ابو العاص مسلمان ہو گیا ہے۔ سمجھ آ گئی یہاں تک بات؟ اب اسی حنین کی جنگ میں ایک عورت قید ہوتی ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، اور آخری بات ہے، میں یقین جانے میں بہت زیادہ بیمار تھا، چل نہیں سکتا تھا آج۔ یہ میرے بھائی مولوی حسین علی کا میسج آیا تو میں نے کہا یہ حق بنتا ہے، میرے چچا زاد بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا میں حضرت بالکل آج پوزیشن بھی نہیں تھی۔ یہ تو سیرت کی برکت ہے کہ بولنا شروع ہو گیا۔ اب آخری بات کی طرف، بڑی اہم بات ہے یہ، میری تقریر اسی طرح ہوتی ہے، ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اسی حنین میں ایک عورت قید ہوتی ہے۔ چپ کرو بچو، ایک عورت قید ہوتی ہے۔ اب وہ عورت جب قید ہو کے آتی ہے نا، آپ ایبٹ آباد کے بڑے باشعور لوگ ذرا غور سے سننا اس بات کو، میں تھوڑا سا سیاسی ٹچ کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ عصر حاضر کو بھی تھوڑا سا خطاب کروں گا اور آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، حضور کی زندگی کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے۔ اب ایک عورت قید ہوتی ہے۔ یہ آج دنیا میں جتنے بھی امن کے لمبردار ہیں نا، حد درجے بے ایمان مسلمانوں کے عالمی قاتل، عورت کا قتل، بچوں کا قتل، عورت کے ساتھ ناانصافی، بچوں کے ساتھ ناانصافی، یہ عالمی چارٹر، اقوام متحدہ کے جو اصول بنے ان کے بھی خلاف ہے۔ یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے یہ، لیکن یہ بین الاقوامی قوانین کے پیچھے اللہ کے حبیب کی سیرت ہے، ورنہ عورتوں کے ساتھ تو بڑے ظلم تھے۔ عورت کو تو عزت حضور کے آنے سے ملی ہے۔ یہ آج جو بدبختیں کہتی ہے نا میرا جسم تو میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی ہے کروں، عورت کو تحفظ ملا حضور سے۔ فرمایا اگر یہ بیٹی ہو تو عزت ہے، بہن ہو تو آبرو ہے، ماں ہو تو اس کا پاؤں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہو تو اس کا خرچہ واجب ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے، لینن، مارس،
ہٹلر، آپ دنیا میں جتنے بڑے بڑے فرما روا آئے، آپ کسی فرما روا کو نہیں دیکھ سکتے کہ اس نے امت کے مظلوموں کو تحفظ دیا ہو، غریبوں اور قیدیوں کو تحفظ دیا ہو، اور کسی مزدور کا ہاتھ چوما ہو۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک مزدور آتا ہے نا، ہاتھوں میں نشان ہے، اس کے ہاتھوں پر نشان ہے۔ اللہ کے نبی اسے پوچھتے ہو یہ کیا کرتے ہو؟ پہلے پوچھا نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا نام سعد انصاری ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر پتھروں کی پھوڑا چلاتا ہوں، پتھر۔ اللہ کے پیغمبر نے اس مزدور کا ہاتھ چوما۔ یہ مثال لا سکتے ہیں آپ؟ اور مزدور کے لیے کہا کہ سب سے بہتر کمائی اس مزدور کی ہے، سب سے بہتر کمائی اس مزدور کی ہے۔ مسافروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ۔ اب یہ جو عورت قید ہو کے آتی ہے نا، اس عورت کی خدمت پہ جو مامور صحابی ہیں، جھکی نگاہوں کے ساتھ آ کر کھانا رکھتے ہیں، تواضع کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ خاتون ایک دن آواز دے کر کہتی ہے او بھائی بات سنو۔ صحابی متوجہ ہوئے، جی۔ کہا جاؤ اپنے پیغمبر سے کہو، یہ نبی تو نہیں مانتی نا، اور میرے قریشی بھائی سے کہو کہ تمہاری بہن بھی قید میں آئی ہوئی ہے۔ تمہاری، آپ کو یہ باتیں کیوں نہیں لگ رہی ہیں؟ مولانا مجتبیٰ تو بڑے بازوق آدمی ہیں، آپ کو کیوں یہ بات نہیں لگ رہی ہے؟ اب سبحان اللہ آنی چاہیے۔ اچھا نہ ہی تو میں بند کرتا ہوں بات کو۔ تمہاری بہن آئی ہوئی ہے۔ صحابی نے آگے سے کہا میرے نبی کی بہن کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرے قریشی بھائی کو ایک دفعہ جا کے یہ کہو کہ تمہاری بہن قید میں ہے، تمہاری بہن قید میں ہے۔ صحابی گئے تو اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ اس طرح ایک عورت مطالبہ کرتی ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ مہربانی فرما کر خیمے میں تشریف لے جائیں اور خیمے میں جا کر اس عورت کی بات سن لیں۔ جب اللہ کے پیغمبر خیمے میں آتے ہیں نا، تو بہن نے بھائی سے رشتہ ثابت کیا۔ کیسے ثابت کیا پتہ ہے؟ کہنے لگے قریشی بھائی، میرا اور آپ کا بچپن اکٹھا گزرا ہے، میرا اور آپ کا بچپن اکٹھا گزرا ہے۔ اللہ کے پیغمبر خاموش۔ دوسری بات اس نے کی، جہاں منہ رکھ کر آپ نے دودھ پیا ہے وہیں سے میں نے بھی پیا ہے۔ اوہو، اللہ کے پیغمبر کہنے لگے تو شیما ہے؟ اس نے کہا حضور میں شیما ہوں۔ آج بہنوں کے تو میکے ہی ختم ہو جاتے ہیں، کدھر رہے میکے؟ ماں باپ مر جائیں تو بہنوں کو کون پوچھتا ہے؟ وراثت میں حق کوئی نہیں دیتا۔ میرے پاس ٹیکسلا میں ایک خاتون آئی، مجھے کہتی ہے استاد جی میرے نال بڑا عجیب کام ہو گیا، میں خیر ہوا ہے۔ کہا بھائی عدالت میں لے کر گئے ہیں، جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہاں میری دھی کوئی نہیں، میری بیٹی کوئی نہیں، اور اللہ کا پیغمبر بیٹیوں کو حق دے رہا ہے، بہنوں کو عزت دے رہا ہے۔ اب کہا شیما ہے تو؟ کہا میں شیما ہوں۔ اللہ کے پیغمبر ادب اور احترام میں اتنے بچ گئے کہ شیما کو گھر لے آئے، اور یہ اعلان آج تک کسی نے نہیں کیا کہ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے، بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا بہن رہنا چاہو تو بھائی کا گھر حاضر، لیکن بہنیں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضور میں جانا چاہتی ہوں۔ یہ پورا وی آئی پی پروٹوکول اور اعزاز تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے 2 گھوڑے یا 2 اونٹ منگوائے اور ان پہ سامان باندھا اور اپنی اس بہن کو پورے اعزاز کے ساتھ روانہ کیا، اور شیما اس کے بعد مسلمان ہوئی ہیں۔ پھر اب بہنوں کا حق، باپ مر جائے تو بہنوں کون پوچھتا ہے؟ کئی بزرگ ہوتے ہیں، خفا نہ ہونا، حج پہ بھی زور رکھا ہوا ہے، عمرے بھی کریں گے، تبلیغ بھی کریں گے، نماز بھی آگے پہلی صف میں پڑھیں گے، بیٹیوں کو حق دینے کی باری آ جائے نا اور کہیں گے جی ایسا کہ لوڑ ہے، خدا نے بندے سے شرم نہیں آتی، یہ حق مانگ دیا، اس کو اتنا سامان جو دیا ہم نے، اس کو حج جو کرایا ہم نے، عمرہ جو کرایا ہم نے۔
درد سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ میری بات سننا، اس خاتون کے الفاظ میرے کانوں میں ابھی تک گونج رہے ہیں جس نے مجھے کہا پیر صاحب میرے والد، ہم 7 بہنیں، باپ مربوں کا مالک، باپ کی موت پہ ہم گئے، چند دن رہے تو خاندان کے بڑوں نے کہا یہ بچیاں دور سے آئی ہوئی ہیں، ان کے حصے بکرے جو دینے ان کو دیو۔ اندر سے بابی صاحبہ اسٹام لے کر آ گئی، انہوں نے کہا یہ روٹی کھاؤ تو کس کو، کھانا کھاؤ اور جاؤ۔ نے کہا کیوں خیریت ہے؟ کہا خیر نہیں ہے، تمہارے باپ نے جو کچھ کرنا تھا تمہارے بھائی کے نام کر دیا ہے، اب شرم کرو بھائی سے مانگتی ہو۔ ایبٹ آباد والوں یقین کریں، میں نے اس خاتون کو کہا اللہ کے لیے باپ کو معاف کر دے، باپ دنیا میں نہیں ہے۔ وہ آگے سے مجھے کہتی ہے پیر صاحب آپ بھی دعا کرو، میں بھی کرتی ہوں اللہ میرے باپ کی قبر کو آگ سے بھرے، ہمیں کیوں محروم کر کے گیا۔ اب وہ جہالت کے بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا، اب یہ جہالت کہ اس کا معاشی قتل کیا گیا، اس کی معیشت کو برباد کیا۔ قرآن کہتا ہے جو زندہ بچیاں دفن ہوئی تھی نا، زندہ بچیاں، آج یہ جو غریبی اور محتاجی اور پریشانی ہوتی ہے نا بیٹیوں کی، یہ بھی کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ بچیاں سوال کریں گی کیوں مارا ہمیں، کیوں قتل کیا۔ وہ قتل اور آج کا قتل، ان کے معاشی قتل، ان کے ساتھ ناانصافیاں، بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ جی بخاری کہتے تھے یہ بیٹیوں کو گالیاں نہ بکا کرو، بکواس نہ کیا کرو۔ یہ کئی سفید بزرگ ہوتے ہیں نا، میرے پاس ایک آدمی آیا مجھے کہتا ہے پیر صاحب اللہ نے میرے تے بڑے فضل ہیں، میرے تے بہت بڑے اللہ فضل ہیں، خیر ہو۔ کہا جی نہ بیٹا نہ بہو نہ بیوی میرے سامنے بیٹھ کے بات ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے دل میں کہا مجتبیٰ صاحب تو انسان دا پتہ نہیں ہے، تیرے گالی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی تو وہ تھے کہ فاطمہ کے آنے پہ کھڑے ہو گئے تھے، فاطمہ کے آنے پہ چادر بچھائی تھی، اور آج تیری بیٹی تیرے سامنے بیٹھ نہیں سکتی، بیوی بات نہیں کر سکتی، یہ کوئی انسانیت ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو سمجھیں، اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو سمجھیں۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دین کو لائیں اور اپنے گھروں میں دین کو نافذ کریں اور دین والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اس مسجد کو اور ہمارے ان بھائیوں کو اللہ آباد رکھے، اور اس مسجد کو، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور میرے اس آنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس بیان کا ثواب ہمارے چچا مرحوم کی روح کو پہنچا کر ان کو اعلیٰ علیین میں اور زیادہ درجے ان کے بلند فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب